NLP کو آپ نے سیکھا اور پھر اس میں آگے آپ ہپنوسس کی طرف گئیں۔ بہت سارے ایسے ہمارے جو موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جو مینٹل ایشوز ہیں، تو میں نے ہپنوسس کو، جو کہ کلینکل ہپنوسس ہے، میں نے اس کو ہپنو تھیراپی کو اپنے پیشنٹس کے سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے استعمال کیا۔ تو کیا ہومیوپیتھی میں اس کی بھی مینجمنٹ کی کوئی میڈیسنس ہیں؟ کہ کچھ پرابلمس ہماری نا لائف لانگ ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، جیسے کہ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر ہے، آپ کا کھانا پینا، آپ کا انہیلدی جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، اسٹریس جو ہے اس میں اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک بہت ساری ادویات ہیں جو کہ شوگر کو بلڈ میں کنٹرول رکھنے میں معاون ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے میڈیکل کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک فزیشین ہیں، ڈاکٹر سہرش سعید صاحبہ، CEO ہیں کیور ہومیوپیتھک کلینک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ NLP اور ہپنوسس کی بھی پریکٹس کروا رہی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا اور پھر یہ ہومیوپیتھک کی طرف کیسے گئیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر سہرش، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ الحمدللہ میم، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ NLP کو آپ نے سیکھا اور پھر اس میں آگے آپ ہپنوسس کی طرف گئیں، تو اس میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ علی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں میڈیکل کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں 2008 سے، آئی ایم ان پریکٹس، اور میں چونکہ ہومیوپیتھک فزیشین ہوں اور میری ڈومین ہے فیلڈ وہ ہومیوپیتھی ہے۔ صحیح۔ اب میرا انٹرسٹ مائنڈ سائنسز میں ہمیشہ سے تھا، اور جیسے کہ میں سائیکولوجیکل پرابلمس کو بھی ڈیل کر رہی ہوں۔ بہت سارے ایسے ہمارے جو موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جو مینٹل ایشوز ہیں، فزیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ تو میرا اس چیز پہ تھا کہ میں مائنڈ سائنسز کو اسٹڈی کروں۔ تو جب میں مائنڈ سائنسز کی طرف آئی تو میرا جو NLP جو کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے، میں نے وہ سرٹیفائڈ کورس کیا۔ صحیح۔ اور ہپنوسس جو ہے وہ اسی کی ایک برانچ ہے، بالکل ایسے دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ تو میں نے ہپنوسس کو، جو کہ کلینکل ہپنوسس ہے، میں نے اس کو ہپنو تھیراپی کو اپنے پیشنٹس کے سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے استعمال کیا، اور مجھے اس کے بہت اچھے جو ہیں وہ ریزلٹس ملے ہیں، اور الحمدللہ میں بہت سارے پیشنٹس کی ہیلپ کر رہی ہوں۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہپنوسس میں جو آپ ابھی کرنٹلی کام کر رہی ہیں، یہ کن کن پرابلمس میں زیادہ افیکٹو ہوتا ہے؟ علی، جیسے کہ ابھی جو ہمارا انگزائٹی کے بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، ڈپریشن کا پرابلم ہے، اگر انگزائٹی کو ہم ٹائملی ٹریٹ نہیں کرتے تو ان دا لانگ رن وہ ڈپریشن کاز کرتی ہے، اور ڈپریشن بہت بگننگ سے ہی ڈپریشن ہو سکتا ہے، ایک تو یہ چیز بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیگیٹو تھنکنگ جو ہمارے اس وقت کے جو موجودہ دور ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہسل بسل پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے اکنامک برڈن ہے ہمارے اوپر۔ تو ان فائنینشیل کرائسس کو لے کے، ریلیشن شپ کے الگ سے مسائل ہیں، جو ہماری یہ تمام جو بھی چیزیں ہماری انگزائٹی کاز کر رہی ہیں، اوور تھنکنگ کاز کر رہی ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کاز کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہپنوسس سے بہت بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہپنوسس کوئی اپنے آپ میں راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف یہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو کہ مینٹل ریلیکسیشن کی کیفیت ہے، جو کہ نیچرلی اکرنگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اننیسری برڈن ریموو کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ یہاں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو برین ہے نا، وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ اس کی فریکوینسیز ہوتی ہیں، یہ وائبز ہوتی ہیں، اور ایک ایسی یعنی کہ 14 to 21 جو ہماری فریکوینسیز ہیں، اس کے دوران ہم کانشیسلی الرٹ ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس فریکوینسی سے اگر یہ بڑھ جائے، 21 سے زیادہ ہو جائے، تو ہمارا دماغ بہت تیز سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں، بہت سوچنے لگتے ہیں، ان نیسیسری تھنکنگ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اسٹیٹ ہے جو کہ اس سے پیچھے کی ہے، جو کہ 7 to 14 جو فریکوینسیز ہیں، وہ ہماری بہت ریلیکسڈ، ڈیپلی ریلیکسڈ اور فوکس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ ہم بیسیکلی ہپنوسس کے ذریعے سے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ اچیو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کا مائنڈ ریلیکسڈ ہے، ڈیپلی ریلیکسڈ ہے، فوکسڈ ہے، تو وہ تمام پازیٹیو سجیشنز اور انسٹرکشنز جو ہم اس دوران دیتے ہیں، جو کہ پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، وہ چاہے اس کے لیک آف کانفیڈنس کو ریزالو کرنے کے لیے ہیں، وہ چاہے اس کی لو سیلف اسٹیم کے لیے ہیں، وہ چاہے اس کی انگزائٹی ڈپریشن کے لیے ہیں، یا کوئی بھی اسکل وہ انہینس کرنا چاہ رہا ہے، یا اپنی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان تمام کیسز میں ہپنوسس جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا میم، ہومیوپیتھی کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں بھی آپ ماشاءاللہ کافی کام کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنا جو آپ کا کلینک ہے کیور ہومیوپیتھک کے نام سے، وہ اس وقت کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ آپ خود کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہیں؟
جی علی, میں بینگ اے ہومیوپیتھک پریکٹیشنر جو کہ میرا میجر ہے, ہومیوپیتھک پریکٹس میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے, اور میں ہر طرح کے کیسز جو ہیں وہ ڈیل کر رہی ہوں. ہر طرح کے کیسز میں جنرل پریکٹس میں سب کچھ آتا ہے. میں گیسٹرک ایشوز کو بھی ڈیل کر رہی ہوں, میں کڈنی کے پرابلمس کو بھی دیکھ رہی ہوں, میں بچوں کے مسائل جو کہ اسپیشلی میری ڈومین ہے, بچوں کے تمام مسائل جن میں ان کے گروتھ کے ایشوز ہیں, میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے, گیسٹرک ایشوز ہیں بچوں کے. ہر پیرنٹ کو یہ پرابلم ہے, بچہ پراپرلی کھا نہیں رہا ہے, بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, ہائٹ نہیں ہو رہی ہے, اس میں ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں جو کہ ان کی مینٹل اور فزیکل ایبلٹیز کو جو ہے کہیں نہ کہیں وہ سفر کرتی ہیں. تو میں ان تمام مسائل کو دیکھ رہی ہوں. کڈنی اسٹونس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک. ٹھیک ہے. اچھا میم, یہ کیور ہومیوپیتھک بنانے کا ایک ویژن کیا تھا اور اس کا آپ نے آغاز کب کیا تھا؟ علی, میں نے 2008 میں کوالیفائی کرنے کے بعد جب ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تھی, اس کے بعد میں نے کچھ سال پریکٹس کی تھی, لیکن اپنا کلینک بنانے کا جو میرا ڈریم تو ہمیشہ سے تھا, کیونکہ میں ویمن امپاورمنٹ کے حق میں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو معاشی طور پہ خود مختار ہونا چاہیے, اور میں نے 2014 میں آغاز کیا تھا اپنے کلینک کا. یہی ایک ویژن تھا کہ ایک تو میں ایسا شعبہ جو کہ آپ کو پروڈکٹیو ہونے کا احساس دلائے, اور آپ کا سورس آف انکم بھی اس میں ہے, پھر اس میں ڈگنیٹی ہے, اس میں آپ کا ایک رسپیکٹ ہے, اس میں لوگوں کی دعائیں ہیں, اس میں پیار ہے, اس میں عزت ہے. تو الحمدللہ میں بہت کانٹینٹڈ ہوں, کیونکہ جو یہ شعبہ ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ مسیحائی کا شعبہ کہلاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ پروڈکٹیو بھی ہیں اور لوگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو میم, ڈاکٹر مسعود کے ساتھ آپ کب سے منسلک ہیں اور وہاں پہ آپ ایز اے کیا کام کر رہی ہیں؟ میں نے 2018 میں ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل, جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور اس وقت ہومیوپیتھس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ میرے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. میں ایز اے میڈیکل آفیسر بھی کام کرتی رہی ہوں, میں ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہی ہوں, اور ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس میں بھی میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں 2-3 چیزیں, چونکہ آپ کی وہ ہے اسپیشلائزیشن تو بچوں میں اور کڈنی سٹونز کے حوالے سے ہے, لیکن پھر بھی شوگر اور بلڈ پریشر کا جو ایشو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. تو کیا ہومیوپیتھی میں اس کی بھی مینجمنٹ کی کوئی میڈیسنس ہیں, یا کتنا افیکٹو ہے ہومیوپیتھک علاج اس کے لیے؟ علی, اس میں بالکل اس کی مینجمنٹ ہے, اور آپ دیکھیں کہ کچھ پرابلمس ہماری نا لائف لانگ ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, جیسے کہ ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر ہے. یہ وہ پرابلمس ہیں جو کہ بعض اوقات جینیٹکس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, پھر آپ کا لائف اسٹائل اس میں بہت میٹر کرتا ہے, آپ کا کھانا پینا, آپ کا انہیلدی جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے, اسٹریس جو ہے اس میں اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو ہومیوپیتھک بہت ساری ادویات ہیں جو کہ شوگر کو بلڈ میں کنٹرول رکھنے میں معاون ہوتی ہیں, لیکن میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ وہ میڈیسنس بھی آپ کو ایوری ڈے بیسس پہ لینی ہوتی ہیں, آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے. آپ ہومیوپیتھک میں بھی جو ہے, جی بالکل, آپ کو وہ مینیج کرنے کے لیے, بیکاز یہ مینجمنٹ ہے, بالکل ایسے ہی, یہ کمپلیٹ کیور نہیں ہے, یہ مینجمنٹ ہے, اور اس میں آپ کو وہ ادویات لینی پڑتی ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ میڈیسن سیف ہے, اس میں آپ کی کڈنیز بھی ایٹ رسک نہیں ہے, آپ کا لیور بھی سیف ہے, آپ کا اسٹمک بھی سیف ہے. تو یہ ایک محفوظ طریقہ علاج ہے جو کہ قدرت سے بہت ہم آہنگ ہے, نیچرل ہے, آرگینک ہے. صحیح. اچھا میم, بچوں کی گروتھ کے حوالے سے آج کل کافی مسائل ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ کوئی پیرنٹس کے لیے کوئی گائیڈ لائن دینا چاہیں گی کہ وہ کیا خوراک انہیں کھلائیں, خاص طور پہ جو 1 سال کے بچے ہیں ان کے لیے, اور پھر آگے 2 سے 5 سال کے بچے ہیں ان کے لیے, جس سے ان کی تھوڑی رہنمائی بھی ہو جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو اس میں ان کی گروتھ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. علی دیکھیے, جیسے بچوں کی جو گروتھ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ جو کہ پیدائش سے لے کے پھر اگلے 12-13 سال جو ہے وہ وقفے سے گروتھ پر جو ہے وہ آتے ہیں. ہر کچھ مہینے بعد, کچھ سال بعد جو ہے ایک دم سے گروتھ جو ہے ریپڈ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سبسیکوینٹ ایئرز میں تھوڑی سی گریجولی سلو. تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹ جو کہ بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے. ماؤں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں, اور جب میں ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, انہیں بتاتی ہوں یا پوچھتی ہوں, تو وہ اس چیز کو بہت نارمل لیتے ہیں کہ بچے لنچ ٹائم پہ بسکٹ کھا رہے ہیں, بچے بریک فاسٹ کے ٹائم پہ جو ہے وہ کینڈیز لے رہے ہیں, اور وہ اس کو بادر نہیں کرتی ہیں. اور ان کے پاس یہی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ مانگتا ہے تو ہم کیا کریں. تو میں یہاں پر سب ماؤں کو, سب پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ ایسی چیزیں کم سے کم دیں جس میں آرٹیفیشیل شوگر ہے, پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ کم سے کم دیں, اسپیشلی کھانے کے ٹائم پہ نہ دیں. کھانا جب بچے کو بھوک ہے, اس کی ایک طلب برقرار رہے گی تو وہ پراپر
پراپرلی ہیلدی ڈائٹ کی طرف آئے گا، ورنہ وہ ایسی چیزوں سے جب اس کا گلوکوز لیول سیٹسفائی ہوا اور وہ ہائپر ایکٹیو تو ہوگا لیکن اس کی باڈی سفر کرے گی. تو ہیلدی فوڈ کی طرف آئیں، باہر کی چیزیں کم سے کم دیں، اور یہ کنٹرول تو پیرنٹس نے ہی کرنا ہے. میم ہومیوپیتھی کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج بہت سلو ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس ایرا کی ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سی ڈیزیز جو ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. تو کون کون سی ڈیزیزز ایسی ہیں جن کا علاج تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اور کون کون سی ڈیزیز ایسی ہیں جن کا علاج فوری طور پہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے علی، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سلو ہے. یہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کی نوعیت کیا ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو شارٹ ٹرم کے لیے آتی ہیں، لیس دین 3 months پریویل کرتی ہیں، اور اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ کیا جائے تو وہ جلدی سے ریزالو ہو جاتی ہیں. ان کا جو ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے. وہ ایکیوٹ پرابلمس کہلاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، یا سور تھروٹ ہے، کوئی بھی نزلہ زکام، فلو، سیزنل پرابلمز آ گئیں. اب یہ وہ ایشوز ہیں جن کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے. ایون ان ہومیوپیتھک میڈیسنس ٹریٹمنٹ جو ہے بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ کرونک پرابلمس کہلاتی ہیں، جو کہ لانگ ٹرم ڈیزیزز ہیں، سال ہر سال سے چل رہی ہیں. ان کا جو ہے گریجول آنسیٹ ہے اور وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ٹائم مانگتی ہیں. جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر ہے، جیسے کہ سورائسز ہے، اسکن کے کرونک اسکن ایشوز ہیں، جیسے کہ کچھ ایسی لیور کی ڈیزیزز ہیں، ہیپاٹائٹس ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں چونکہ یہ کرونک پرابلمس ہیں، گیسٹرائٹس ہے، آرتھرائٹس ہے. اب ایک پیشنٹ جو ہے وہ 10-15 سال سے اپنی ایک بیماری کو لے کے چل رہا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فوراً سے 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس میں کچھ تحمل کے ساتھ علاج کرنا پڑتا ہے. اچھا میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح سائنس اور جو دوسری میڈیسن کی فیلڈز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو کیا ہومیوپیتھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا اور جتنی جو کہہ لیں کہ جدید جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہی ہے؟ جی بالکل. جیسے باقی جتنی بھی میڈیکل سائنسز اور جتنے شعبے ہیں ان میں جدت آ گئی ہے. ہومیوپیتھک میڈیسنس میں بہت ساری ایسی شعبے ہیں جس میں جدت آئی ہے. میڈیسنس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، چونکہ میں ریسرچ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو وے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو پیشنٹس کنڈیشن، اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹل سچویشنس. تو اس میں بھی بہت حد تک جدت آ چکی ہے. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ علی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے، جس میں اتنے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے جس میں کہ جو ہے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ بھی ہے، آپ کی پروفیشنل گروتھ بھی ہے. تو آج کے دور میں ایک ایسا پلیٹ فارم ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ آؤ صلح کریں، ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. تعلیم ممکن پروگرام اسکالرشپ یوتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں فری اور جو بھی پیڈ ورکشاپس ہو رہی ہیں وہ بھی بہت اچھی، اس میں انہوں نے بہت اچھا یہ ایک جو ہے وہ اقدام کیا ہے. اور اس کو مزید جو ہے میری دعا ہے کہ یہ فلرش کرے، گرو کرے، اور مزید لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ آسانیاں پیدا کرے. میم، آنے والے وقت میں کوئی فیوچر میں آپ کا کوئی ایسا گول ہو جس کو آپ اچیو کرنا چاہتی ہوں، یا کوئی خواب ایسا دیکھا ہو جو ابھی تک پورا نہ ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ علی الحمدللہ جتنے بھی میں نے اپنی زندگی میں جو میری پرسنل ڈیولپمنٹ یا پروفیشنل گروتھ سے ریلیٹڈ جو میری خواہش تھی، میں الحمدللہ آئی ایم آن دا وے. اور پھر سیکھتے تو انسان جو ہے وہ ساری زندگی رہتا ہے. اور جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا نام اور اپنا مقام پیدا کریں. ہماری ایکسپرٹیز، ہمارا شعبہ، یہی چیزیں جو ہیں، یہی میرا خواب ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ دستے شفا عطا فرمائے جس سے لوگوں کے لیے آسانی اور خیر بانٹ سکوں. بالکل ایسا ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہرش، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور کچھ انہوں نے بتایا بھی کہ کون کون سی ڈیزیزز ایسی ہیں جن کو مینیج کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ لوگ بھی ان کا خیال رکھیں. اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی جو کہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.